الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سفر المظفر کے اختتامی ایام چل رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز چند دن بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اسلام میں ہجری مہینوں میں کچھ مہینوں کو بڑی خصوصیت حاصل ہے. بعض کو کچھ احکامات کی وجہ سے، بعض کو اعمال کی وجہ سے اور بعض کو تاریخی واقعات کی وجہ سے. جیسے رمضان المبارک کو روزہ تراویح کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے. شعبان کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک اہمیت حاصل ہے. محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اہمیت حاصل ہے. 9-10 محرم کا روزہ اور اپنے گھر والوں کو کھلانے کے حوالے سے. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بڑا اہم مہینہ ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اور اس دور میں بھیجا کہ جس دور میں دنیا کفر اور شرک کی تاریکیوں کی انتہا پر تھی، اور اس علاقے میں بھیجا کہ جس علاقے میں پوری دنیا کی بنسبت سب سے زیادہ شرک، جہالت، ظلم، جبر، بدعمالیاں، بد کرداریاں پوری دنیا کی بنسبت سب سے زیادہ حجاز کے اس خطے میں تھی جس میں عرب آباد تھے. قیصر و کسریٰ، روم و فارس میں کچھ نہ کچھ تعلیم، تربیت اور کاروبار کرنے کا ڈھنگ، ملک چلانے کا طریقہ، وہ ان کو کچھ نہ کچھ آتا تھا. لیکن چونکہ وہاں پہ کفر و شرکی تھا، فارس میں آتش پرستی عروج پر تھی، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. لیکن ملک یہ حجاز کا جو خطہ ہے، عرب کا جو خطہ ہے، یہ اس وقت پوری دنیا کی بنسبت سب سے زیادہ جہالت اس خطے میں تھی. نہ ان لوگوں کو ڈھنگ سے کام کرنا آتا تھا، نہ ان لوگوں میں تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام تھا، اور جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی غیر انسانی کام اور اعمال ہیں، وہ سب اس خطے میں عام تھے. تعلیم و تربیت کا فقدان تھا، ظلم و جبر انتہا کی تھی. اس سے زیادہ ظلم و جبر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی کل کسی اور کے گھر میں بیٹھی ہوگی. اور قتل و قتال کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے آباء و اجداد کا طعنہ دے کر لڑائی شروع ہوتی، اور مہینوں وہ لڑائی چلتی رہتی اور اس میں درجنوں لوگ قتل ہو جاتے. بدکاری کا یہ عالم تھا
کہ زنا پر فخر کیا جاتا تھا اور شراب خوری عام تھی، کوئی محفل بغیر شراب کے وہ گزارتے نہ۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے تھے اور اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ یہ اس حجاز کے خطے کا عالم تھا۔ دنیا میں اتنی جہالت نہیں تھی جتنے عرب کے اس خطے میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کو روشنی دی اور وہ ایسی جگہ پہ دنیا میں بھیجی کہ جہاں پہ کفر اور شرک انتہا پر تھی، لیکن چونکہ تمام انبیاء کسی خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کسی خاص علاقے کے لیے بھیجتے تھے، مبعوث فرماتے تھے کہ فلاں علاقے میں فلاں پیغمبر فلاں علاقے میں۔ اسی لیے بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے، اسی وقت میں دوسرے علاقے میں دوسرا نبی مبعوث ہوا ہے۔ ایک قوم میں ایک نبی، دوسرے قوم میں دوسرا نبی، تیسری قوم میں تیسرا نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بیک وقت دونوں بھائی ہیں اور دونوں پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا، نہ کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، نہ کسی خاص خطے کے لیے اور نہ کسی خاص وقت کے لیے بھیجا۔ ہر پیغمبر اپنے اگلے پیغمبر کے آنے تک یا وفات تک نبی رہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔ جس کی یہ شان ہو، جس کی فضیلت کا یہ عالم ہو کہ اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پیغمبر کو اتنا کامل، اکمل اور مکمل بنا کر بھیجا کہ جس کو قیامت تک جس کی نبوت چلے گی تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ پیغمبر بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیش فرمایا، اور قرآن مجید میں فرما دیا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ۔ اب نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ فرمایا۔ اب نمونہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی درزی کے پاس ایک سوٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ میرے لیے سی دینا، اس کی سلائی کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے سلائی کروں، مجھے کوئی سیمپل تو دکھاؤ۔ تو آپ اپنا ایک سوٹ لے جاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ کالر ایسا ہو اور یہاں پہ یہ ایسے ہوں اور یہ جو دامن ہے وہ اس طرح بنے، جیب اس طرح کی بنے، یہاں پہ پٹی ایسی ہو، بٹن ایسے لگائیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بطور سیمپل، بطور نمونہ ایک وہ دکھاتے ہیں، قمیض دکھاتے ہیں۔ تو وہ درزی کیا کرتا ہے؟ اس قمیض کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک نئی قمیض تیار کرتا ہے، ایک نیا سوٹ تیار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمونہ۔ یا مثال کے طور پہ آج کل اگر آپ جائیں مارکیٹ میں موبائل لینے کے لیے، ایک نیا موبائل آیا ہے، وہ کھلا ہوا آپ کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے ایک سیمپل کے طور پہ رکھا ہوتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ یار اس کا مجھے کوئی سیمپل تو دکھا دیں، تو وہ سیمپل دکھاتے ہیں۔ وہ سیمپل کیوں دکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو موبائل آپ لیں گے وہ ہو بہو اس طرح ہوگا، اس کی شکل و صورت، اس کے بٹن، اس کا سکرین، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی موٹائی، اس کا رنگ کلر، وہ سارا اسی طرح ہوگا۔
تو وہ آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یا ایک شخص کہے کہ میں زندگی بہترین گزارنا چاہتا ہوں، ہر لحاظ سے میری زندگی کامیاب ترین زندگی ہو، اس میں عزت بھی ہو، عافیت بھی ہو، نام بھی ہو، اس میں دنیا کے کام کاج، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز میرا بڑے سلیقے سے ہو، اور لوگوں میں ان اعمال کی وجہ سے معزز نظر آؤں، تو اس کے لیے اس شخص کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ اپنی زندگی اس کی طرح ڈھال لے، اس کی طرح گزارے۔ تو مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ کام اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا کہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے چلوں گا تو میں معزز نظر آؤں گا، میری بات کا انداز کیا ہوگا تو میں اچھا لگوں گا، میں کھانا پینا، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا رکھوں تو گھر والے مجھ سے خوش ہوں گے، میں مہمان کا احترام اکرام کس طرح کروں کہ میں ایک مہمان کے دل میں جگہ بنا لوں۔ اس کے لیے آپ کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجربے تب کیے جاتے ہیں جب آپ کے لیے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ ہمارے لیے بلکہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بطور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بطور سیمپل، بطور نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی، نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں موجود نہ ہو، چاہے وہ غربت کے حوالے سے ہو یا امارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بادشاہت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایک اچھے خاوند کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایک اچھے باپ کی شکل میں ہو، ایک اچھے رشتہ دار کی شکل میں ہو، ایک اچھے قائد کی شکل میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہر شعبے کے شخص کے لیے نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک شخص کہے گا، ایک بادشاہ کہے کہ مجھے بطور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے اس طرح کی بادشاہت کروں، تو مدنی زندگی میں آ کے دیکھیں، مدینہ منورہ کو، جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا گیا، وہ شہر جو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بادشاہت فرمائی کہ قیصر و کسریٰ آپ کے قدموں میں آ گئے، بلکہ آپ کے قدموں میں رہنے والے صحابہ کے قدموں میں آ گئے۔ تو ایک بادشاہ کے لیے، ایک صدر کے لیے، ایک وزیر اعظم کے لیے، ارباب اقتدار میں سے کوئی بھی ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے، سیمپل موجود ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک فرمایا کرتے تھے؟ اور اگر کوئی تاجر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپناؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمایا، تجارت کا طریقہ کار، تجارت کا سلیقہ، تجارت میں کسی گاہک کو ڈیل کرنا، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔
اگر کوئی معلم استاد وہ چاہتا ہے کہ میں چونکہ استاد ہوں، میں بطور استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم، کیسے استاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں کیسے پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے مدرسے میں اصحاب صفہ کو کیسے پڑھایا، کیسے محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ پڑھایا کہ پوری سیرت طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سبق یاد نہ کرنے پر مارا ہو، جھڑکا ہو یا وہاں سے نکالا ہو، کوئی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے، اب میں ایک اچھا خاوند بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جو ایک خاوند اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، کس طرح ہونا چاہیے، سلوک کیا ہونا چاہیے اور گھر کا نظام کیسے چلنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج دنیا آپ کو کہتی ہے اور اپنی تجربوں کی بنیاد میں شادی کرو، بعض لوگوں میں سختی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اپنی بیوی کو دبا کے رکھو، اپنی بیوی کا سر اٹھنے نہ دو، اپنی بیوی کو مارو پیٹو تاکہ اس کی زبان آپ کے سامنے نہ چلے۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی گھر کی ملکہ سمجھو، اپنی بیوی کو سر پہ بٹھاؤ، اور ماشاءاللہ سے آج کل تو ایسے غیرت مند، جرت مند، دلیر نوجوان بھی ویڈیو بناتے ہیں جو اپنی بیوی کے سینڈل نکال رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی محبت کرنے والا اور اتنا اچھا گھر بنانے والا اور اپنی زندگی ایسی گزارنے والا بندہ ہوں۔ اس کی بھی اسلام آپ کو تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام اخلاق کے ساتھ غیرت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخلاق کے ساتھ جرت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ایک ایمانی غیرت بھی ہوتی ہے، ایک جرت بھی ہوتی ہے، ایک مردانہ غیرت بھی ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام ایک معتدل راستہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ایک درمیانہ راستہ دیتا ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادہ آگے جائیں نہ بہت زیادہ پیچھے رہیں، درمیانہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی ازواج مطہرات سے محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت کا اظہار فرمایا کہ عائشہ باقی ازواج میں ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید جو روٹی کو چورا کر کے ہم اس کو وڑا مڑی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بہترین معزز مہمان جب آئے تو اس کو ہم کھلاتے ہیں، اور عرب میں بھی یہ چیز بڑی مقبول ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح کھانوں میں سرید بہترین ہے، اسی طرح مجھے ازواج مطہرات میں عائشہ بہت محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کئی دن ناراض بھی رہے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ان کے اپنی زبانی کوئی ایسی لغزش اور غلطی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام بھی چھوڑا ہے، بات چیت بھی بند کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ میں ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں تو مجھے بھی بطور سیمپل کوئی نمونہ چاہیے کہ میں اس کو فالو کرتا رہوں اور میرا گھر، میری اولاد مجھ سے خوش ہو، میں ایک بہترین باپ بنوں۔ تو ایک باپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے, کیسے والد تھے کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اپنی چادر بچھا دی. بیٹی ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرماتے ہیں, اتنی محبت فرماتے ہیں, لیکن اس محبت کے باوجود جس طرح آج کل لوگ اپنے بیٹوں کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو کر پھر یہ بچے ہماری خدمت کریں گے اور ان کو یاد رہے گا کہ میرے والد نے میری ہر فرمائش خواہش پوری کی ہے, لہٰذا میں بھی ان کی خدمت کروں, یہ غلط فہمی ہے. اگر بیٹے کی ہر خواہش آپ پوری کریں گے, ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کریں گے, میرے لیے یہ لا دو فوراً لا دیا, مجھے وہاں لے جاؤ فوراً بٹھا کے گاڑی میں موٹر سائیکل پہ لے گئے, ہر خواہش آپ پوری کریں گے, تو یہ ذہن میں رکھنا یہ آپ اپنی اولاد کو خود بگاڑ رہے ہیں, آپ اپنی اولاد کو خود بگاڑ رہے ہیں. اولاد اس پودے کی طرح ہے کہ جو پودا نیا نیا لگایا تو وہ پودا کیا ہوتا ہے, ٹیڑھا اگتا ہے, اور اگر اس کو پانی نہ دو خشک ہو جاتا ہے, اور اگر اس کو ہمیشہ ہاتھ لگاؤ ہر پتا صاف کرو پھر بھی وہ خشک ہو جاتا ہے. پودے کو ہمیشہ ہاتھ لگانے سے بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودے کو سیدھا رکھنے کے لیے, ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو پانی بھی دینا ہے اور لکڑی کے ساتھ اس کو باندھنا بھی ہے. تو کیا ہوگا, پودا ہرا بھرا بھی ہوگا, بڑا بھی ہوگا اور سیدھا بھی بڑا ہوگا. اور اگر آپ ہمیشہ جس طرف وہ جھک جائے آپ بھی اسی طرح جھکا دیں, اس طرف جھکے اس طرح جھکا دیں, تو کیا ہوگا, پودا بڑا تو ہو جائے گا لیکن جھکا ہوا ہوگا. اولاد بڑی تو ہو جائے گی لیکن اخلاق خراب ہوں گے. اولاد کی ایک بات مانو ایک نہ مانو, ایک خواہش پوری کرو ایک نہ پوری کرو, تو کیا ہوگا, یہ بیلنس برابر رہے گا, آپ کی اولاد بگڑے گی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا کر بٹھا دیا, وہی بیٹی ایک دن آئی اور عرض کیا, اے بابا جان میں سارے گھر کے کام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, چونکہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی, نکاح میں تھی, تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بابا جان سے کوئی باندی کوئی غلام لے آؤ, کیونکہ باندی اور غلام آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لائے گئے ہیں. تو آپ کے گھر کے کام کاج, یہ آپ جو اپنا پانی اپنا اٹھا کے لاتی ہیں, آپ کے کمر پہ ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے ہیں, یہ وہ کام وہ کر کے دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئی ہو, ایک مرتبہ واپس جاتی ہے, اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کل کیسے آئی تھی, تو عرض کرتی ہیں, اے بابا جان میں تو غلام یا باندی لینے کے لیے آئی تھی, تو لوگ بیٹھے تھے, مجھے حیا آئی اس لیے میں کہہ نہ پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خواہش فوراً پوری نہیں کی, یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے لیے حاضر ہیں, لاؤ غلام لاؤ باندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا یہ زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی, دنیا میں سکون چاہتے ہو یا آخرت میں سکون چاہتے ہو؟ بیٹی نے کہا آخرت میں سکون چاہتے ہیں, مفہوم بتا رہا ہوں. تو فرمایا کہ بس یہ جو تکالیف گزر رہی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا, یہ کام خود کیا کریں. اب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبوب تھی, اتنا پیار تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں فرمائی. ایک اچھا باپ بننے کے لیے آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. دنیا کو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے, کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے, مجھے اس میں اپنے لیے کوئی نمونہ نہیں ملا. بادشاہ ہو, تاجر ہو, والد ہو, خاوند ہو, ایک رشتہ دار کی حیثیت سے, ایک قائد کی حیثیت سے, ایک آرمی چیف اگر کہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ چاہیے, اس کو بھی مل جائے گا. کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو ہم کیوں اپنے لیے کسی کو رول ماڈل بنائیں؟ ہم کیوں پڑھیں کہ فلاں انگریز جو ہے اس نے یہ لکھا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے, زندگی گزارنے کا یہ گر ہے, جب ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور میزبان کیسے تھے، یہ سارا ہمیں سیکھنا ہوگا، سیکھ کے اس پر عمل کریں گے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے ہوتے تھے، تو وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائے گا؟ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنا ضروری ہے۔ آئندہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں، روڈ بلاک کریں، آپ فضول خرچیاں کریں، سب سے بہترین طریقہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سنیں، سنائیں، سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ 4 جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہوگی، بر وقت تشریف لانے کی کوشش کیا کریں۔ اس کو ہم مختصر سیرت کورس کا نام دے رہے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ سیرت پہ تو پورا سال بھی بات کریں گے تو سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوگی، لیکن ہم وہ چیزیں لائیں گے جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔